بوائز کے کلب میں ٹریننگ کرنا تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی میرے لیے، اس وجہ سے پھر بابا نے گھر پہ میرے لیے سیٹ اپ بنایا۔ میری بھی خواہش یہی ہے کہ جیسے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ایک گیم میں کھیلتے ہیں تو میں بھی ان کو فالو کر کے انہی کی طرح کھیل کے اپنے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کچھ کر کے دکھاؤں۔ میں نے نیشنل لیول پہ بہت سارے گولڈ میڈل جیتے ہوئے ہیں، 22 ٹائمس میں گولڈ میڈل ہوئی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پروفیشنل فائٹس بھی کھیلی ہیں جس میں 6 ٹائم میں ٹائٹل جیتی ہوں۔ میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں بلوچستان سے واحد لڑکی ہوں اور میں باہر کھیلتی ہوں، اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ مطلب ہمارے بیکورڈ ایریا سے ایک آگے آنا اور پھر اپنی پہچان بنانا، اپنے صوبے کا نام روشن کرنا، تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں دوران بلوچ۔ آج ہم بلوچستان کے ایک ایسے ہونہار بچی کی آپ کو داستان سنانے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ بلوچستان میں ٹیلنٹ کا تو ویسے بھی کمی نہیں ہے، ہمیشہ یہاں کے ٹیلنٹ کو ایک مسئلے کا سامنا رہتا ہے، وہ ہے وسائل کی کمی۔ تو ایک ایسے ہونہار بچی ہیں جنہوں نے وسائل اور مسائل کو اپنے شوق کے آگے جو ہے رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ انہوں نے اپنا خود کا جو ہے یہاں باکسنگ کے حوالے سے، پریکٹس کے حوالے سے اپنا جو ہے پورا اسٹوڈیو بنایا، پورا جو ہے نظام یہاں پریکٹس کا جو ہے انہوں نے اپنا خود بنایا، جس کے لیے انہوں نے اخراجات اٹھایا، جو ہے کافی مرتبہ نیشنل لیول پر پروفیشنل جو ہے وہ اور نیشنل جو ہے بیلٹ بھی جیت چکے ہیں۔ باکسنگ میں کافی تعداد میں انہوں نے گولڈ میڈلز بھی لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملائکہ زاہد صاحبہ، ہم ان سے پوچھتے ہیں پہلے بھی یہ بتائیے گا باکسنگ کا شوق کیسے ہوا، خاص کر بلوچستان میں رہتے ہوئے ایک جو ہے بچی کے لیے کافی مشکلات ہوئی؟ بالکل، جب میں چھوٹی تھی بچپن سے ہی مجھے اسپورٹس سے بہت لگاؤ تھا، اسپورٹس کا بہت شوق تھا، تو چونکہ میں تھی بھی لڑکی تو بلوچستان میں پہلی خاتون تھی جس نے باکسنگ شروع کی۔ یہاں پر فیمیلز کے لیے علیحدہ کلب نہیں تھا، تو میرے لیے جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ یہی تھی کہ مجھے بوائز کے کلب میں جا کے ٹریننگ کرنی پڑتی تھی اور انہی کے ساتھ ان کے اسپائرنگ کرنا اور ٹریننگ کرنا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے جب باکسنگ کا شوق مجھے 9 سال کی عمر میں ہوا، میں نے ٹی وی پہ باکسنگ دیکھی، وہاں سے مجھے شوق ہوا۔ اب تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے باکسنگ کھیلتے ہوئے، اور الحمدللہ میں نے اپنی ایک نام بنایا اور اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ حالانکہ یہ بتائیے گا بلوچستان میں خواتین کا گھر سے نکلنا، خواتین کو کھیل کے میدان میں بہت مسائل کا سامنا، آپ نے کیسے یہ عزم کا تیار کر لیا کہ بھائی باہر اگر بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ نہیں ہو سکتی ہے تو گھر میں جو ہے اپنا پورا کلب بناؤں گا، اپنا جو ہے سیٹ اپ بناؤں گا جس کے اندر ہمیشہ خود پریکٹس بھی کرتے رہوں تاکہ پارٹیسپیٹ بھی کرتے رہوں، اس سے حوصلہ نہیں ٹوٹا؟ سر بالکل، جب میں نے باکسنگ سٹارٹ کی تھی تو چھوٹی تھی میں، بوائز کے کلب میں ٹریننگ کر لیتی تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہوتی گئی، پھر مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی، تو بوائز کے کلب میں ٹریننگ کرنا تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی میرے لیے، اس وجہ سے پھر بابا نے گھر پہ میرے لیے سیٹ اپ بنایا۔ اور بالکل اب پہلے تو کلب میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی موسم کی وجہ سے یا باہر کے حالات کی وجہ سے کلب جانے کی ریسٹ ہو جاتی تھی اور ٹریننگ ڈسٹرب ہو جاتی تھی، لیکن اب گھر میں ہی میرا کلب ہے، بابا بھی ٹریننگ کرواتے ہیں مجھے، تو اس سے مجھے سہولت یہ بھی ہوگی ہے کہ میں کمفرٹیبل ہو کے ٹریننگ بھی کر سکتی ہوں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسائل ہو، گھر پہ ٹریننگ کلب ہے، میں اپنی ٹریننگ خود کر سکتی ہوں۔ تو یہ بتائیے گا جو ایک سورس آف انسپریشن ہوتا ہے، ایک آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے، باکسنگ میں کون آئیڈیل ہے پاکستان لیول پر، انٹرنیشنل لیول؟ پاکستان میں تو محمد وسیم ہے، جیسا کہ سب ان کو جانتے ہیں، WBC چیمپئن ہے، تو میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں بھی WBC بیلٹ جیتوں۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے باکسر ہیں جن میں رائن گارسیا، ڈیویز ہیں، ٹرپل جی ہیں، کینیلو ہیں، تو ان سب کی فائٹس میں دیکھتی ہوں اور مجھے ان سے بہت حوصلہ ملتا ہے، اور میری بھی خواہش یہی ہے کہ جیسے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ایک گیم میں کھیلتے ہیں تو میں بھی ان کو فالو کر کے انہی کی طرح کھیل کے اپنے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کچھ کر کے دکھاؤں۔ یہ بتائیے گا گھر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچی کے لیے ویسے بھی یہاں کھیلنا مشکل ہے، یہاں جو پریکٹس کرنا بھی مشکل ہے، تو گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں اکثر بچوں کی کہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے کچھ، اس میں آپ اچیو نہیں کر سکتے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو والدین کا سپورٹ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟
والدین کا سپورٹ شروع ڈے سے لے کے، کیونکہ میں بوائز کلب میں ٹریننگ کرنے جاتی تھی تو بابا مجھے اسٹارٹ سے لے کے جاتے تھے، اور جتنی دیر میں وہاں پر 2 گھنٹے ٹریننگ کرتی تھی وہ بابا باہر بیٹھے رہتے تھے اور پھر واپسی مجھے لے کے آتے تھے. تو بابا کی طرف سے تو بالکل مشکل نہیں تھی. ہاں مما شروع میں کہتی تھی کہ مطلب مشکل یہ ہے، میں نازک سی ہوں تو لگ جائے گی، نہیں کھیلا کروں، لیکن ویسے منع نہیں کرتی تھی، بس تھوڑا سا کہتی تھی کہ لگ جائے گی تو اپنا خیال رکھو. تو لیکن پھر بھی ان کی دعائیں اور سپورٹ میرے ساتھ تھی تو الحمدللہ آج میں یہاں تک پہنچی ہوں. یہ بتائیے گا ٹرافیز کا بیلٹ کا ایک جو ہے بہت بڑا یہاں ہم بھرمار دیکھ رہے ہیں، کون کون سے بیلٹس ابھی تک جیتے ہیں پروفیشنل اور نیشنل لیول پر، کون کون سے کتنے میڈل جیتے ہیں، اور وہ میڈلز جب جیتتے ہیں تو اس سے حوصلہ کتنا بڑھتا ہے؟ بالکل، میں نے نیشنل لیول پہ بہت سارے گولڈ میڈل جیتے ہوئے، 22 ٹائمس میں گولڈ میڈل ہوئی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پروفیشنل فائٹس بھی کھیلی ہیں، جس میں 6 ٹائم میں ٹائٹل جیتی ہوں اور 2 ٹائم نیشنل ٹائٹل بھی میرے پاس ہے. اچھا، مطلب اس میں کچھ وہاں سے جتنا آپ محنت کر رہی ہیں اس کا کچھ آؤٹ پٹ بھی آ جاتا ہے، آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے سیٹ اپ خود بنایا تو وہاں سے کچھ آپ کو ارننگ بھی ہوتی ہے، وہاں سے کچھ فیڈ بیک بھی ملتا ہے جس کی بنیاد پر پے بیک ہو، جس کی بنیاد پر کام کو مزید آگے بڑھایا جا سکے اور نیشنل لیول پر جو ہے وہ کھیل سکے. انٹرنیشنل لیول پر مزید کیا پلان؟ جی بالکل، جیتنے پہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے میری، لیکن اتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ مطلب میری محنت کے آگے بہت کم ہوتی ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور یہ جو گھر میں آپ میرا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بابا نے خود اپنی جیب سے یہ سب کیا ہے، اور اس پہ بہت خرچہ آیا ہے جو بابا نے یہاں وہاں سے لیا بھی، لیکن میرے شوق کے لیے انہوں نے سب کیا. تو ابھی مجھے جو چیز ضرورت ہوتی ہے تو بابا وہ مجھے لا کے دیتے ہیں. اور انٹرنیشنل بھی میری آگے کی جو فیوچر پلانز ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ مطلب مجھے اسپانسر کیا جائے اور مجھے سپورٹ کیا جائے تاکہ میں باہر بھی جا کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیلوں، اپنی پرفارمنس دوں اور وہاں سے بھی میں کچھ کر کے ہوں. یہ کتنا پراؤڈ کی بات ہے آپ کے لیے، اسپیشل بلونگنگ فرام ایریا لائک پروونس لائک بلوچستان، جہاں بہت زیادہ جو ہے ایک مردانہ پدرشاہی سوسائٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے کتنا فخر کی بات ہے جب بلوچستان کو جا کر ریپرزینٹ کرتی ہے نیشنل؟ بالکل، میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں بلوچستان سے واحد لڑکی ہوں اور میں باہر کھیلتی ہوں، اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ مطلب ہمارے بیکورڈ ایریا سے ایک آگے آنا اور پھر اپنی پہچان بنانا، اپنے صوبے کا نام روشن کرنا، تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے بہت سی لڑکیاں موٹیویٹ ہوتی ہیں اور ان میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی آگے آئیں اور انسپائریشن بنیں. یہ بتائیے گا پڑھائی کو بھی ساتھ میں جاری رکھا ہوا ہے، پڑھائی کے حوالے سے کیا تعلیم کہاں تک پہنچی؟ بالکل، مجھے اسپورٹس زیادہ جو میرا شوق ہے نا وہ اسپورٹس ہے، لیکن کیونکہ پڑھائی بھی میرے لیے بہت ضروری ہے تو میں نے اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو رکھا ہے. اب میں 2nd ایئر میں ہوں، 2nd ایئر کے پیپر چل رہے ہیں میرے، تو وہ دے رہی ہوں. اور آگے کے جو میرے پلانس ہیں وہ گیمس کی طرح پڑھائی کے بھی یہی ہیں کہ میں پڑھائی کو بھی آگے کمپلیٹ کروں. کیا نوجوان بچیوں کو کیا پیغام دیں گے، خاص کر ان بچیوں کے ساتھ وسائل کی کمی ہے بلوچستان میں، تو سب تو اس طرح اپنے لیے سیٹ اپ نہیں بنا سکتے، تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے، وہ کیسے اس فیلڈ میں اپنا؟ بالکل، میں آپ سب کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا تو مشکلات اس کے سامنے میٹر نہیں کرتی ہیں. جب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان سب کو فیس کر کے آگے آ سکتے ہیں. یہ تھی ملائکہ زاہد، جنہوں نے اپنی خوابوں کی تکمیل میں جو ان کے رکاوٹیں تھیں، ان کو رکاوٹوں کو سیڑھی بنا کر مزید جو آگے بڑھتے رہی اور اپنے گھر میں ہی کلب بنا لیا تاکہ پریکٹس وہ یہاں پر کر سکیں. یہاں پر پریکٹس کر کے انہوں نے جو سیکھا اس کے حوالے سے انہوں نے نیشنل لیول پر جو ہے کافی بیلٹس جیتے، جس میں پروفیشنل اور نیشنل جو ہے وہ بیلٹس بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ کافی گولڈ میڈل بھی جیتے. ان کا یہ جو عزم ہے کہ اس سوسائٹی میں جہاں خواتین کے لیے گیپ نہیں ہے، اس گیپ کے پورا کرنے کے حوالے سے جو ہے خواتین کو کبھی بھی اپنے خوابوں کی تکمیل کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مزید جدوجہد کرنا چاہیے اور اپنی تعلیم کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، تب جا کر وہ کسی مقام پر جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. ان کا خواب ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر بلوچستان کو جو ہے ریپریزنٹ کریں اور ان کو حکومتی سطح پر بھی سرپرستی ہو تاکہ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل میں مزید ان کو آسانی ہو.